اللہ نے ہمیں وسط امت کہا ہے، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہم وسط امت ہیں، یعنی کل قیامت کے دن تمام کے تمام امتوں کو لایا جائے گا اور تمام امتوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے درمیان جو نبی گئے تھے انہوں نے کیا تعلیمات دی؟ تو سارے کے سارے امت کہیں گے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ لیکن جب امت وسط کو لایا جائے گا، یعنی امت محمدیہ کو لایا جائے گا، تو ان سے جب پوچھا جائے گا تو یہ امت محمدیہ کہیں گے کہ اللہ فلاں فلاں قوم میں فلاں فلاں نبی بھیجے گئے تھے، فلاں فلاں کتابیں نازل کی گئی تھیں۔ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک و پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، لیکن صبر کرنے والوں کو کہہ دیجئے جنہیں جب بھی کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ ابھی پکارنے والا اپنی پکار کو، فریاد کرنے والا اپنی فریاد کو رکھ نہیں پاتا کہ پروردگار عالم ابھی زبان سے ادا نہیں ہوئی۔ اللہ نے بیان فرمایا فلیستجیبوا لی، اللہ رب العالمین اس کی فریاد کو قبول کر لیتا ہے۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قیام اللیل میں پڑھے گئے دوسرے پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ تمامی احباب کے سامنے انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے پیش کروں گا۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی پوری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کہ میں تفسیر کا سلسلہ شروع کروں، آپ تمامی احباب کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم نے جو روزہ رکھا، جو تراویح کی نماز پڑھی، ساری عبادتیں جو ہم نے انجام دی ہیں، اللہ ہم سب کی ساری عبادتوں کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس دنیا کے اندر بہت سے ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں اور بہت سے مکتب فکر کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف کون سا دین ہے؟ بتائیے۔ ہاں، ماشاءاللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دنیا کے تمام ادیان و مذاہب یہ دنیا کے اپنے، لیکن اللہ تبارک و تعالی
کا دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اور اسی پر عمل کے ذریعہ ہی ہمیں نجات ملے گی۔ اس کے سوا اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں ہماری دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام قسم کے خرافات سے محفوظ رکھے، بولیے آمین۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ہر ایک کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں، خاص ان کی خصلتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن دین اسلام کی بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو ہمارے اور آپ کی عظمت بیان کر رہی ہیں اور اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے۔ انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے لیے جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز ہم ادا کریں گے تو ہمارا رخ کس کی جانب ہوگا؟ بولیے قبلہ، یعنی ہمارا قبلہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم نے آج بھی نماز پڑھی تو ہمارا جو ہے قبلہ کعبہ ہی کی طرف رہا اور کعبہ ہی ہمارا قبلہ۔ تو ایک مسلمانوں کی ایک بہت بڑی شان اور پہچان اور اسلام کی ایک نرالی نشانی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، اس سے پہلے آپ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش رہی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے اب کیا کر دیا جائے؟ بولیے خانہ کعبہ کر دیا جائے۔ اور قرآن کریم میں اسی پارے کی شروعات ہی میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں کرتے رہے اور اپنا رخ انور اپنے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمنا کو پورا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے قبلے کو بدل دیا، تحویل قبلہ ہو چکا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف کیا کریں؟ پھیر لیں۔ جانتے ہیں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہی قبلہ پسند تھا کہ خانہ کعبہ ہو، تیسرا یہ بات اور حکمت اس میں پنہا ہے کہ مشرکین چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کعبے کو قبلہ نہ بناتا تو اس طرح سے مشرکین مذاق اڑاتے کہ یہ کیسا دین ابراہیمی کا پیروکار ہے جو یہ کہتا ہے
کہ میں دین ابراہیمی کا پیروکار ہوں، لیکن یہ قبلہ نہ ہو کر کے یہ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کا تشفیہ کیا اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد کو پورا فرمایا۔ اب اس کے بعد کچھ صحابہ کرام یا کچھ ایمان کے کمزور لوگوں نے یہ سوال پیدا کیا کہ آخر جو لوگ ہم سے پہلے اس دنیا سے نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے چلے گئے، اب بتائیے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اسی طرح سے یا ہم نے جو نمازیں پڑھی ہے ابھی تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، وہ ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال اور سوسا پیدا ہوا۔ دیکھیے، شریعت اسلامیہ لاجیکل نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اس دنیا سے نماز پڑھتے ہوئے چلے گئے، ان کی بھی نمازیں قبول، اور جو آپ نے پڑھا اور قبلہ تحویل ہو چکا، آپ کی بھی نمازیں قبول ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کی عبادتوں کو رائے گا اور برباد نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے ان کے ان وسوسے کا تشفی بخش جواب اللہ رب العالمین نے دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وسط امت بنایا ہے، یعنی بہت اعلیٰ و عرفہ بنایا ہے۔ جانتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ اللہ نے ہمیں وسط امت کہا ہے۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہم وسط امت ہیں، یعنی کل قیامت کے دن تمام کے تمام امتوں کو لایا جائے گا اور تمام امتوں سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارے درمیان جو نبی گئے تھے انہوں نے کیا تعلیمات دی؟ تو سارے کے سارے امت کہیں گے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ لیکن جب امت وسط کو لایا جائے گا، یعنی امت محمدیہ کو لایا جائے گا، تو ان سے جب پوچھا جائے گا تو یہ امت محمدیہ کہیں گے کہ اللہ فلاں فلاں قوم میں فلاں فلاں نبی بھیجے گئے تھے، فلاں فلاں کتابیں نازل کی گئی تھیں۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ تمہیں یہ کیسے معلوم، اس کا علم کیسے ہوا؟ چنانچہ وہ جواب دیں گے کہ پروردگار عالم تیرے نبی نے مجھے کیا کیا تھا؟ بتلایا تھا، تیری کتاب کے ذریعے سے مجھے اس کا علم ہوا۔ تو یہی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت وسط اس لیے بنایا کہ ہم تمام امتوں پر گواہ بنا کر کے بولو پیش کیے جائیں گے۔ اسی لیے تو مدنی تاجدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا کہ تم قرآن پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کریم کا پڑھنا سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور یہی آیت کریمہ پر جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا گیا کہ جب تمام امتوں کو لایا جائے گا، تمام قوموں کو لایا جائے گا، اور تمام امتوں پر تمام قوموں پر
پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، ہاں نہیں سمجھ رہے ہو کیا؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، ہاں کچھ سمجھے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ مدنی تاجدار نے یہی سارے مناظر قیامت کے یاد کر کے رو پڑے کہ وہ منظر کتنا خطرناک ہوگا۔ اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے اللہ والوں، اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا اس وجہ سے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم گواہی دیں گے تمام امتوں پر کہ فلاں قوم میں فلاں نبی آئے، فلاں رسول آئے، فلاں کتابیں آئیں، یہ اللہ رب العالمین نے خاصیت عطا کی ہے تو صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا کی ہے، یہ ہے لِتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے بعد آئیے مختصراً سمجھتے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ صحیح فارمولہ ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اللہ نے کہا میرا شکریہ ادا کرو اور تم ناشکری نہ کرو۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے کیا کرتا ہوں؟ یاد کرتا ہوں۔ اور جب بندہ میرا تذکرہ کسی مجلس اور محفل میں کرتا ہے، جیسے بولو اللہ والو یہاں پر ہو رہا ہے، یعنی اللہ کا تذکرہ مجلس اور محفل میں ہو رہا ہے، تو حدیث قدسی کے اندر بیان کیا گیا کہ ہم گنہگار عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو یہاں یاد کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کا ذکر بولو، ارے بولیے، آسمانوں میں کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے بولو، آپ کا یہ بیٹھنا، آپ کا یہ جمع ہونا بولو بیکار ہے یا صحیح معنوں میں آپ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں ہے؟ بولیے، ارے رحمت ہی میں نہیں بلکہ ہم گنہگار، ہم کہاں آپ کہاں، ارے وہ میرا رب کہاں، میرے رب کے فرشتے کہاں جس کے سامنے رب یہ گواہی دے رہا ہو، اللہ یاد کر رہا ہو، ہم اور آپ کو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات بولو کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خوش ہو جاؤ آپ لوگ کہ آپ کا یہ بیٹھنا، آپ کا یہ سننا، یہ سنانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو محفل میں یاد کریں گے تو اللہ ہمارا تذکرہ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ بولو کس کے ذریعے سے؟ نماز اور اب بتائیے جب اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر بیچ میں لا کے کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یا لانا یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بھئی مسلمان کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ بولو دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ بیان کرے تو وہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو جب بھی مدد طلب کرو قبروں پہ نہیں، مدد طلب کرو اولیاء اللہ کو اپنا وہ نہیں، بلکہ بولیے نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟
کثرت سے یاد کیا جائے، اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، جن میں سے ایک واضح مثال پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصیبتوں سے دوچار، پریشانیوں سے دوچار، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں۔ انہیں ایک ایسے عصائے پیری کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ پروردگارا ایسی نیک صالح اولاد عطا فرما جو میرے جس دین کو زندہ رکھ سکے، مزید اس دین کو بڑھا سکے، آگے لے جا سکے۔ رو رو کے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ دعا کی پیغمبر نے نمازوں کے ذریعے سے، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ، پورا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ جب حالت نماز میں سجدے میں ہوتا ہے، اپنے پیشانی کو خم کر دیتا ہے، تو یہ بندے کی آخری حد ہے بندگی کی۔ پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ جب بندہ دعائیں کرے، ایسے عالم میں اللہ سے مانگے، پروردگار عالم اس کی فریاد کو رائے گا نہیں کرے گا۔ اسی لیے پیارے نبی نے بیان فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ سجدے میں کثرت سے دعائیں کی جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ اے مسلمانوں، اے اللہ والوں، اللہ کے پیغمبروں کی حالت زندگی پڑھ لو۔ پیغمبروں نے مصیبتوں میں پکار دیا، اللہ سے مانگا، رو رو کے مانگا، نمازوں کا واسطہ لیا، اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کے بندوں نے لیا۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی مصیبتوں کو رفع کر دیا، دفع کر دیا، ختم کر دیا، فریادوں کو پورا کر دیا۔ یہ وصول، یہ ضابطہ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے۔ اب مسلمان کی دو حالتیں ہوا کرتی ہیں، ایک تو انسانی زندگی میں نفع یا تو نقصان، اسی طرح سے جو ہے تکلیف اور مصیبت، اسی طرح سے جو ہے آسانیاں، نعمتوں کا ملنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اگر نعمتیں ملیں اس پر شکر کیا جائے، اور پریشانی آئے تو کیا کیا جائے؟ بولو، ہاں، صبر کیا جائے، کیونکہ بلا صبر کے، بولو اللہ والو، ایک قدم، ایک سانس بھی آپ نہیں لے سکتے، ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ یعنی زندگی کے ہر ناحیے میں صبر کا ہونا یہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے بچپن سے بڑا ہوتا، اس میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، مدت ہوتی ہے، اس کا پیریڈ ہوتا ہے۔ تو بلا صبر کے ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے صبر ہو تو پریشانی میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اگر آئے تو صبر کیا جائے، نعمت ملنے پر شکر کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ اگر وہ پریشانیوں پہ صبر کرے تو بھی اجر ہے، نعمتوں پر شکر کرے تو بھی، بولو، اجر ہے، ثواب ملتا ہے۔ یعنی ہر حالت میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے ایک صحابی رسول، اس آیت کریمہ کی اگر مزید تفسیر کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کے معنی بات یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ گستاخ ہیں، آپ تو ہمارے
جو ہے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ وہ تو مر چکے ہیں جبکہ وہ شہید ہیں، یعنی وہ قبروں کے اندر زندہ ہیں، برابر ہے قبروں کے اندر زندہ ہیں، وہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے، اس کا شعور وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، وہ کیسے زندہ ہیں، کس طرح سے ہیں، یہ اس کا شعور ہمیں اور آپ کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اسی لیے جتنا بیان کیا گیا اتنے ہی من وعن تسلیم کر لینا، اسی کا نام مسلمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک و پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، لیکن صبر کرنے والوں کو کہہ دیجئے جنہیں جب بھی کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اور پیارے نبی سے آپ نے سنا کہ مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ وہ واپس آئے ام سلمہ کے پاس، ام سلمہ سے بیان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ بتلایا ہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ کیا بتلایا میرے پیارے شوہر، ذرا بتلائیے۔ تو آپ نے بیان فرمایا، ابو سلمہ نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کبھی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کہا جائے اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی کبھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس دعا کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بہترین تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات بیان کی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو، یعنی علم ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ کی بات کو چھپاتے ہیں، دنیا کے سامنے نہیں پیش کرتے ہیں، تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، اس کے لیے جہنم اور اس کی سزائیں ہیں۔ اسی لیے آپ جتنا قرآن اور حدیث کی بات جانیں، اچھی باتیں جانیں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کیا کریں؟ بولو، ارے بولیے، دوسروں تک پہنچائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، کہ جب بھی کبھی کوئی بندہ اچھی باتیں بیان کرتا ہے، اللہ کی باتیں بیان کرتا ہے، تو پروردگار عالم جتنا اس نے بتانے والے نے بتایا، عمل کرنے والے نے اس کے بتائے ہوئے پر عمل کیا، تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب بتانے والے کو ملے گا۔ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ بھائیوں مسلمانوں، اسی لیے جتنا ثواب ہم کو ملے گا اگر آپ کریں گے آپ کو ملے گا، آپ بتائیں گے کوئی اور کرے گا تو اس کے ذریعے سے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور یہ ریکارڈ جو ہو رہا ہے، ریکارڈ کرنے والا ایک اچھا کام کر رہا ہے، اللہ اس کے ریکارڈ کے ذریعے سے لوگ دنیا میں کتنے فائدہ اٹھائیں گے، جتنا لوگ سنیں گے، اچھی باتیں معلوم ہوں گی، اتنا ثواب مجھے ملے گا اتنا میرے بھائی کو بھی ملے گا۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی لیے ہر اچھی بات دنیا تک پہنچائی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آئیے چند باتیں بیان کر کے بات کو ہم ختم کرتے ہیں کہ
چند معاملات کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ روزیاں کھاؤ، یعنی رزق حلال ہی کھانا ہے، رزق حرام سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اور اگر رزق حرام کھا کر کے نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ صدقہ کرو گے، تو بولو اللہ والو فیصلہ آپ کے حوالے، بولو قبول ہے؟ ارے شرماؤ نہیں بھائی، بولو قبول ہے؟ نہیں قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث پاک آپ سنیے کہ ایک آدمی لمبی سفر پر اور پرا گندا غبار آلود حالات میں اپنی ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، فمد یدہ، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا مشربہ حرام ومطعمہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، جب کھانا حرام، پینا حرام، کپڑا حرام، پوری زندگی حرام ہی میں ہوئی ہے پرورش، تو چاہے لاکھ ماتھا ٹیکیں، رگڑ ڈالیں، حج پہ حج کریں اور عمرے پہ عمرہ کریں، روزے پہ روزہ رکھیں، بولو بیکار ہے، رائے گا ہے۔ اسی لیے حلال کی روزی تلاش کرنے کی کوشش کریں، حرام سے بچیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کیا بہترین تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، اللہ اکبر، اور اس کا تعلق رمضان سے جوڑ دیا گیا ہے کہ رمضان میں اگر اللہ سے دعائیں کی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا، یعنی دعا صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ پوری زندگی کی جائے اللہ قبول کرے گا، قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، رب العالمین کہاں ہے، تو آپ بیان کر دیجئے اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ ابھی پکارنے والا اپنی پکار کو، فریاد کرنے والا اپنی فریاد کو رکھ نہیں پاتا کہ پروردگار عالم ابھی زبان سے ادا نہیں ہوئی، اللہ نے بیان فرمایا فلیستجیبوا لی، اللہ رب العالمین اس کی فریاد کو قبول کر لیتا ہے، کر لیتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جائے، بولو ہاں دیکھیے پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہاں کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بڑے باشعور ہیں۔ ڈائریکٹ مانگا جائے، سیڑھی اڑھی کا بولو، لفٹ کا، ارے بولو لفٹ کا، اچھا اب مثال دنیا دیتی ہے، لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ توحید پر جب بات آئے تو کچھ زیادہ بولی جائے، تو بیان کر دے رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ان کے کارکنوں سے، ان کے لوگوں سے، اس کے پیون سے، اس کے قریبی سے ملنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ دنیا کے بڑے لوگوں تک پہنچنے کے لیے ان کے جو حواری مماری ہوتے ہیں ان کا واسطہ لیا جاتا ہے، لیکن وہی بات فٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کا، قبر والوں کا اور اسی طرح سے اولیاء اللہ کا واسطہ بولو لینا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو آدمی کے ذہن میں بات فٹ ہو جاتی ہے کہ جب اتنے بڑے آدمی کے پاس پہنچنے کے لیے ان کے کارندوں کا واسطہ لیا جاتا ہے تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے تو اولیاء اللہ کی ضرورت پڑے گی۔ بولو ایسا صحیح ہے؟ ارے بولیے لفٹ کا سہارا، ہاں
نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا گیا؟ کہ ضرب اللہ وضرب مثل، کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ دنیا کے لوگوں کی مثالیں اللہ کے لیے کیا کرو؟ مت دو، مت دو. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق، مربی و پالنہار ہے. پڑھ لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، پوری توحید سے بھرپور ہے. کیا کیا تفسیریں کیے جائیں. اسی لیے معاملہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ سے سیدھا مانگا جائے، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو تمام انبیاء کی زندگی پڑھ لو، صحابہ کی زندگی پڑھ لو، سب پتہ چل جائے گا. وہ غار میں جو چھپے تھے، غار میں جو چھپے تھے، 3 لوگ گئے تھے، انہوں نے کس چیز کا واسطہ دیا تھا؟ بولو. کسی بابا کسی پیر کا نہیں، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا تھا. اسی لیے اللہ کو منانے کے لیے، اپنی گناہوں پر ندامت کے لیے، اپنی نیکیوں کا، اپنے کار خیر کا اللہ سے واسطہ دے کر کے دعائیں مانگو. پروردگارا بہت سے بڑی بڑی مصیبتوں کو، بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے اللہ کیا کرے گا؟ ہم سب کو نجات دے گا. تو یہ ہے اللہ سے مانگا جائے. سمجھ میں آئی بات؟ کیسے؟ بولو. ہاں، ڈائریکٹ مانگا جائے. ہم جیسے ملا مولوی کا واسطہ نہ لیا جائے. اللہ نے صاف طور سے قرآن کریم کے اندر بیان کیا. اس کے بعد دیکھیے، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، بس چند باتیں بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا آگے چل کر کے کہ اگر اضطرار کی حالت ہو تو اضطرار کی حالت میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اگر عورت حالت حیض میں ہے تو حالت حیض میں ہونے کی وجہ سے آدمی کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ اس سے قربت نہ اختیار کرے. یعنی جب عورت حالت حیض سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، غسل کر لے، پھر اس کے بعد وہ عورت سے مل سکتا ہے. یہ قرآن کریم نے ہمیں صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے. اب اگر اس درمیان میں اگر ہم ملتے ہیں تو اس کا گناہ، اس کا وبال آپ کے سر ہے. اور سائنٹیفک نقصانات کتنے ہیں، میڈیکل سائنس خود آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو بیان کر رہی ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ طلاق کی عدت، یعنی طلاق اگر دیا جائے، الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی بار ہے. تیسری بار میں اب ایک لمبا موضوع بحث ہے، بس مختصر سمجھیے. اگر کسی کو سمجھنا ہوگا تو میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ طلاق 2 ہی بار ہے. یعنی اگر آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو حالت طہور میں، شرعی طلاق یہی ہوتا ہے، حالت طہور میں طلاق دیا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ 3 حیض گزارے گی. اگر 3 حیض کے بیچ میں آپ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر بھی طلاق ایک واقع ہو گئی. اور اگر حیض گزرنے کے بعد آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر سے نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا. اس طرح سے جب ایک ہوا، پھر دوسرا جب آپ نے طلاق دیا تو دوسرے طلاق کے بعد بھی یہی پروسیجر رہے گا کہ 3 حیض کے درمیان اگر رجوع کیا تو ٹھیک ہے. اور اگر 3 حیض گزرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی رہے تو پھر سے آپ کو نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا. تو 2 مرتبہ چانسز ہیں. تیسری مرتبہ اگر آپ نے کہہ دیا تو وہ آپ کے لیے بولو کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. یہ مختصراً میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ حرام ہو گئی. اب اگر اس کی شادی کہیں ہوتی ہے اور رضامندی کے ساتھ پھر اس شوہر سے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وگرنہ وہ آپ کے لیے حرام ہے. اب آپ اسے اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے ہیں.
اور باقی بہت سارے پروسیجر اس میں ہیں جو گفتگو کا ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوا اور نکاح جب ہوا ہے تو مہر اگر متعین تھا، مثال کے طور پر 10,000 روپیہ مہر متعین ہوا، اب اگر لڑکا اور لڑکی خلوت میں نہیں ہوئے، یعنی دونوں کی آپسی ملاقات نہیں ہوئی جو میاں بیوی کی ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی اگر طلاق ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو 10,000 اگر مہر تھا تو آدھا مہر بیوی کو دینا پڑے گا، لڑکی کو دینا پڑے گا۔ اور اگر لڑکی سے خلوت ہو چکا ہے، میاں بیوی کی ملاقات ہو چکی ہے اور مہر متعین تھا 10,000، تو اگر طلاق ہو رہا ہے تو پوری 10,000 مہر جو متعین تھا اسے کیا کرنا ہوگا؟ عورت کو دینا ہوگا، لڑکی کو واپس کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر مہر متعین نہیں تھا اور طلاق جو ہے ہو گیا بلا ملے ہوئے، بلا خلوت کیے ہوئے، تو اسے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ اور اگر جو ہے مہر متعین تھا اور اس کے بعد مہر متعین نہیں ہوا، پھر اس کے بعد اگر خلوت کر لی گئی ہے تو اسے مہر مثل دینا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں جو ایک موضوع بحث ہیں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے عدت بیان کی گئی کہ طلاق اگر دی جا رہی ہے تو عدت 3 حیض، اگر حیض والی ہے تو، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ خلا لیتی ہے تو اس کی عدت 1 حیض ہے، یعنی لڑکی اگر جو ہے اپنے رشتے کو توڑتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے عدت 1 حیض ہے۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا حیض آنا بند ہو گیا ہو تو ایسے عالم میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ 3 مہینہ اگر اسے طلاق دیا جاتا ہے، اور اگر وہ خود ہی جو خلا لیتی ہے تو اس کے لیے عدت 1 مہینہ ہے۔ یہ باتیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ چند احکامات اور میں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے، اس عورت کے لیے کتنے مہینے عدت ہے؟ بولو، 4 مہینے 10 دن ہیں۔ یہ مسئلہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی ہو گئی ہے اور شوہر جو ہے لاپتہ ہو گیا تو 4 سال تک اگر وہ لاپتہ رہا، اتنی مدت تک وہ نہیں ملا، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اسی 4 سال کے انتظار کے بعد اسے مرا ہوا گھوشت کر دیا جائے گا، اور پھر یہ 4 سال اور متوفی عنہا زوجہا کی جو عدت ہے 4 مہینہ 10 دن، یعنی 4 سال 4 مہینہ 10 دن کے بعد وہ جس سے چاہے لڑکی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہ ایک مسئلہ اہم ہے کہ میاں بیوی کی زندگی ہے، کبھی کبھار نہیں جمتا ہے تو شوہر میاں جو ہے اپنی بیوی سے ناراض ہو کر کے باتا چیتا آپ کی زبان میں کیا کرتے ہیں؟ بند کر لیتے ہیں، یعنی باتا چیتا بند ہو گئی تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے کتنا دن اگر شوہر نہیں بول رہا ہے تو عورت کتنا دن انتظار کرے گی؟ بولو، ایلا کتنا دن اس کو ایلا کہا جاتا ہے؟ للذین یؤلون فی النسائہم، کتنا دنوں تک انتظار کیا جائے گا؟ اس کا اہم مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا 4 بولو 4 مہینہ۔ کتنا؟ 4 مہینہ۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایلا کیا تھا وہ بولو اللہ والو کتنا؟
ہاں 1 مہینہ، قریب قریب 1 مہینہ، بس تھوڑا سا فرق کے ساتھ، تو 4 مہینہ تک۔ اب اگر شوہر میاں اور بیوی میں بات چیت نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا کرنے کا؟ بیوی جو ہے، جو وقت کے حاکم ہوں گے، فیصلہ کرنے والے ہوں گے، ان سے رجوع کرے گی۔ اگر شوہر کو مجبور کیا جائے گا کہ بھائی بات چیت کرو، معاملے کا حل کرو، اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر راستہ بولو کلیئر گئی ہے نا، راستہ صاف کر دیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمایا۔ ایک بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کل مائیں بولو، یوں تو دنیا میں ساری مصیبتیں پریشانیاں کسی کو جو ہے خود قدرتی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو کتنے سال تک دودھ پلا سکتی ہیں؟ ارے بولو، ہاں 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ اب جس کو نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کی طرف سے ایسا، لیکن جس کو ہے بولو اس کو پلانا چاہیے، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے، اور سائنس کی بات ہی چھوڑیے، جو پیارے نبی نے اللہ نے بیان کر دیا وہ حق اور برحق ہے کہ 6 مہینہ شروعات کے جو ماں کی دودھ سے بچوں کا ذہن پرورش پاتا ہے، اللہ اکبر، وہ دیگر اور چیزوں سے نہیں، دیگر اور ڈبوں کے دودھ سے نہیں، بلکہ ماں کے نکلے ہوئے پستان سے یہ دودھ دماغی قوت کو اور باڈی کو بڑا مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 سال دودھ پلانا واجب اور ضروری ہے۔ قرآن نے کہا یتم الرضاعہ، اگر وہ چاہتی ہے 2 سال دودھ پلانا اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو، تو وہ پلا سکتی ہے، مجبور نہیں کیا گیا، یعنی پلائے تو بہتر بتایا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے احکام کو بیان فرما دیا۔ آئیے اسی سے لگا ہوا قرآن کریم کا وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف اٹھا کر کے، اور جب دنیا میں وہ آیا تو ماں نے تکلیف اٹھائی۔ اللہ نے بیان فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اللہ نے کہا کہ ماں کے بچے کو پیٹ میں رکھنا، دودھ پلانا، اللہ نے کہا 30 شہرا، 30 مہینہ بتلایا، دودھ پلانا، پیٹ میں رکھا، یعنی 30 مہینہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بیان فرمایا، آؤ اے میڈیکل سائنس کے پڑھنے والوں، اے ہمارے نوجوانوں، دیکھ لو قرآن کتنا عجیب و غریب، کتنا عمدہ کتاب ہے، ہر فن کے استاد کے لیے اس کے فن کی آخری کتاب ہے۔ کل تک میڈیکل سائنس یہ نہیں مان رہی تھی کہ بچے اپنے ماؤں کے پیٹ سے 6 مہینے میں صحیح سالم پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن نے بیان کر دیا کہ 6 مہینے میں بچے اپنے ماں کے پیٹ سے صحیح سالم پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے اس آیت کے اندر کہا گیا کہ 2 سال دودھ پلائیں، دوسری آیت کے اندر کہا گیا کہ دودھ پلانے کی مدت اور جو ہے حمل کی مدت کتنا بتلایا گیا؟ ہاں 30 مہینہ۔ اب دیکھیے
دودھ پلانے کی مدت پہلی آیت کے اندر سورہ بقرہ کی وہ کتنا ہے؟ بولو 2 سال. 2 سال 2 سال بولے تو 2 سال بول کے ہاں 24 مہینہ 24 مہینہ. اب بچ کتنا رہا ہے؟ بولو اللہ والو 6 مہینہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن کے اس بیان سے پتہ یہ چلا، قربان جاؤ رب کے اس کلام پر، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اے مسلمانوں، اے اللہ والو، کہ بچے 6 مہینے میں بھی اپنے ماں کے پیٹ سے صحیح سالم پیدا ہو سکتے ہیں، قرآن نے بیان فرمایا. اچھا، اسی سے ملا ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک معاملہ آیا کہ ایک عورت کا معاملہ تھا. ایک شوہر نے یہ شکایت کی کہ امیر المومنین میرا یہ بچہ نہیں ہے. کیا کہا؟ میرا یہ بچہ نہیں ہے. اس نے شک کا اظہار کیا. چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سزا دینے کا فیصلہ صادر فرما دیا. چنانچہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اس وقت. تو کہا کہ اے امیر المومنین، یہ عورت اپنے دعوے میں جھوٹی نہیں ہے. آج کی طرح تو یہ ٹیسٹ تھا نہیں کہ بھائی یہ ٹیسٹ کر لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس کے شوہر کا کسی اور کا ہے. تو بہرکیف امیر المومنین علی ابن طالب کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، یہ عورت اپنے دعوے میں کیا ہے؟ سچی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ آپ نے اللہ کے اس کلام کو نہیں پڑھا، اس آیت کو نہیں پڑھا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا کہ اللہ نے کہا حمل کی مدت، دودھ پلانے کی مدت 30 مہینہ. اور دوسری آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ مائیں 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو 2 سال نکال دیا جائے تو 6 مہینہ بچتا ہے 30 میں سے. تو یہ عورت اپنے دعوے میں سچی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے واضح ہوا. انہی باتوں پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو، پروردگار ہماری کمیوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کے مل جل کر بیٹھنے کو تو قبول فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما مولا. اے اللہ ہم سب کے تمام عبادتوں کو قبول فرما مولا. اے اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں. جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو. رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے، اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.